اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کل شعب ابی طالب کا موعظہ پڑھا تھا اور اس کے بعد ابو جہل کے نمائندہ آنے کا جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اور آج ہم جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس نمائندے کو جواب دیا وہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ دوستان کی خدمت میں، آپ سامعین کی خدمت میں، آپ واجب القدر دوستان کی خدمت میں، بزرگان کی خدمت میں۔ تو انشاءاللہ جو رسول خدا کا نمائندے کو جواب دینا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جواب بھی سن لے۔ تحقیق ابو جہل مکار، دھوکے باز، ہلاک ہونے والا مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ حالانکہ رب العالمین نے میری مدد اور میری کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے اور اللہ کی بات کو قبول کرنا زیادہ سزاوار ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنا چاہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان دے سکتا وہ، اور جس کی مدد اللہ کرے اس کو کسی کا غضبناک ہونا نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ میری مدد کرنے والا ہے۔ تم ابو جہل سے کہنا، اے ابو جہل، تو نے مجھے وہ پیغام بھیجا ہے جو شیطان نے تجھے القاء کیا ہے، اور میں تجھے وہ جواب دے رہا ہوں جو مجھے رحمان خدا نے بیان کیا ہے۔ یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان 29 دن کے بعد جنگ ہوگی، اور تحقیق ان قریب میرا اللہ میرے کمزور ساتھیوں کے ذریعے تجھے قتل کروائے گا، اور ان قریب تو اور عتبہ و شیبہ، ولید اور فلاں ہمارے ساتھ ملاقات کرو گے۔ اور آپ نے قریش کے تمام افراد کے نام ذکر فرمائے جو بدر کے کنویں کے مقام پر قتل کیے جائیں گے، اور میں تمہارے 70 افراد کو قتل کروں گا، اور 70 افراد کو سیر کیا جائے گا، اور ان کو قید کے دوران ثقل اور وزنی بوجھ ڈالا جائے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود مومنین، یہود و نصارہ اور دوسرے ساتھیوں کی جماعت کو آواز دی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان میں سے ہر ایک کے مرنے کی جگہ تمہیں دکھاؤں؟ میرے ساتھ بدر کے مقام کی طرف چلو۔ ان کو وہاں پھینکا جائے گا اور وہاں سے ان کو محشور کیا جائے، اور وہاں پر ان کے لیے بہت سخت بلا و مصیبت ہوگی۔ میں ان کے قتل ہونے والے مقام کو اپنے قدموں میں روندوں گا، میں ان کی قتل گاہ کی نشاندہی کروں گا۔ پھر تم ان قریب ایسے ہی پاؤ گے جیسے میں ذکر کروں گا، نہ کم اور نہ زیادہ، نہ ہی کوئی تبدیلی ہوگی، اور ایک لحظہ مقدم اور نہ ہی مؤخر ہوگا، اور نہ ہی زیادہ اور نہ ہی کم، ان میں سے کسی پر کوئی تخفیف نہیں ہوگی سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ہاں میں جواب نہ دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا جی ہاں بسم اللہ کریں۔ باقی لوگوں نے کہا ہم سواریوں اور ان کے حالات کے محتاج ہیں اور خرچ و اخراجات کی ضرورت ہے، ابھی ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، لہٰذا ہمارے لیے ابھی جانا ممکن نہیں ہے، اور بدر یہاں سے چند دن کے مسافت پر ہے۔ تو پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے یہودیوں سے کہا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں ہی رہیں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محال دعویٰ کر رہے ہیں اس کا مشاہدہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ محال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سفر میں کوئی زحمت اور مشقت نہیں ہوگی سوائے ایک قدم اٹھانے کی، میں ایک قدم اٹھاؤں گا، پس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طے الارض کرے گا اور تمہارے دوسرے قدم بدر کے مقام پر ہوگا۔ مومنین نے کہا کہ اللہ کا رسول سچ فرما رہا ہے، پس وہ ہمیں اس آیت و نشانی سے مشرف فرمائیں گے۔ اور کافروں اور منافقین نے کہا کہ ان قریب ہم اس جھوٹ کا امتحان کریں گے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر کٹ جائے، تاکہ اس کا اپنا دعویٰ اس کے خلاف حجت ہو جائے اور اس کا جھوٹ واضح و روشن ہو جائے۔ پس قوم نے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا کہ اچانک وہ بدر کے کنویں کے پاس تھے، پس اس وجہ سے ان کو بہت تعجب ہوا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا آئے اور فرمایا تم کنویں کو نشانی قرار دو اور اس کے قریب سے اتنا زرع پیمائش کرو۔ پس انہوں نے پیمائش کی یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، یہ مقام ابو جہل کے قتل ہونے کا ہے، اور فلاں انصار پیمائش کرو، فلاں سمیت پیمائش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیمائش کرواتے گئے اور کافروں کے قتل گاہ کو معین کرتے رہے یہاں تک کہ بدر میں قتل ہونے والے تمام کفار کی مقتل گاہ کو معین کرتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں عتبہ اور یہ شیبہ کا مقتل ہے اور یہ ولید کی مقتل ہے، ان قریب فلاں فلاں یہاں مارا جائے گا، یہاں تک کہ آپ نے 70 افراد کے نام لے کر ان کے قتل ہونے کی جگہ کو معین کر دیا۔ پھر فرمایا فلاں فلاں اسیر ہوں گے، یہاں تک کہ 70 افراد کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے اوصاف اور جن باپوں کی طرف منسوب تھے ان کو بھی ذکر فرمایا، جو جن کے موالی تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے۔ سب نے کہا کیوں نہیں، واقعاً ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقیناً سب کچھ 28ویں دن حتماً ہوگا اور 29ویں دن ہوگا، اور میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حتماً ہوگا اور یہ قضا حتماً و لازمی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اور یہودیوں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو لکھ لو۔ سب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اور یاد کر لیا ہے، ہم اس کو فراموش نہیں کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی لکھنا افضل ہے، میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا یہاں قلم دوات و کاغذ کہاں سے آئے گا؟ رسول خدا نے ملائکہ سے فرمایا ہے میرے رب کے ملائکہ جو مجھے سے تم سن رہے ہو اس قصے کو ان کے کندھوں پر لکھ دو اور ان کے بازوؤں کی آستینوں پر قرار دو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی اپنی آستینوں میں غور کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو غور سے دیکھو، ان کو نکالو اور پڑھو
پس ان لوگوں نے تحمل کیا تو اچانک سب کی آستینوں میں ایک تحریر تھی۔ اس کو انہوں نے پڑھا تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وہ اس میں من و سلوا من ان بغیر کمی و زیادتی و تبدیلی کے وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی آستینوں میں دوبارہ چھپا لو تاکہ یہ تمہارے لیے حجت ہو سکے اور مومنین مشرف اور منافقین و کافرین کے لیے حجت بن سکے۔ پس وہ ان کے پاس آئے جب جنگ بدر رونما ہوئی تو جیسے رسول خدا نے فرمایا تھا وہ تمام اپنے حدود کے ساتھ بغیر کمی و زیادتی تقدم و متاخر کے بغیر واقع ہوا۔ پس مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور اس کے بعد وطن کو اپنے خالق کے سپرد کیا۔ پس یہودی بعض سے ملاقات کرتے تو کہتے تم نے کیا کیا ہے کہ تم ان کو اس کے بارے میں خبر دی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ پر فتح دی ہے، وہ چیزیں محمد کی صداقت اور اس کے بھائی علی ابن ابی طالب کی امامت کے ادلے ہیں، لِیُحَاجُّوکُم بِہِ عِندَ رَبِّکُم، تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف احتجاج کریں، یعنی اللہ کے نزدیک وہ کہیں گے کہ جب تم یہ سب کچھ جانتے تھے اور تم نے اس کا مشاہدہ کیا پھر اس پر ایمان نہیں لائے اور اس کی اطاعت نہیں کی، اور قدرت رکھنے کے باوجود ان کو ان کے بارے میں خبر کیوں نہیں دی؟ پس ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی حجت و دلیل نہیں رہی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فلا تعقلون، یعنی یہ جو تم نے ان کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے خلاف فتح دی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل جو تمہارے رب کے پاس تمہارے حجت خدا ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولا یعلمون، یعنی یہ کہنے والوں کیا جانتے ہیں کہ ان کے لیے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ ان کو ان کے خلاف حجت قرار دے گا، ان اللہ یعلم ما یسرون، یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی جو تم اپنے اندر چھپا رہے ہو اور اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں اور ساتھ پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑیں کاٹ دیں گے اور ان کے اصحاب ان کو دور کریں گے، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتا ہے یعنی جو ایمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان سے مانوس اور ان کے شر سے محفوظ رہیں، اور اسی وجہ سے ان کے لیے ضرر رسانی پر اطلاع حاصل کریں گے تاکہ وہ ان کو ضائع کریں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت سر ان سب کو جانتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کو پہنچائے گا اور اس کو مبعوث کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنے امر کو پورا کرے گا۔ ان کا نفاق و مکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں دے سکے گا، اس کو بھی جانتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل 2 اور حدیثیں اس کے ضمن میں بیان کریں گے، پھر نیا موضوع۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔